بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر وہ بات کیوں آیت اللہ سیستانی میں نے آپ کو عرض کیا، اپنی پاکیزہ زبان سے انہوں نے مجھے خود کہا تھا، میں جو آخری ملاقات ہوئی تھی مجھے خود کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان میں آپ ایسی گیدرنگز کرنے کی کوشش کرو، ایسے اجتماعات کہ شیعوں کے ساتھ آپ کے سنی بھائی بھی آ کر بیٹھیں۔ انہوں نے مجھے خود کہا، کسی نے مجھے بتایا نہیں، خود ان سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے خود کہا۔ اور میں نے کچھ اور سوال کیے تھے، انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر مجھ سے کہا جانے سے پہلے میری ایک اور نصیحت بھی سن لو، ایسی باتیں نہ کرو، پاکستان میں جا کر ممبر سے ایسی باتیں نہ کرنا جس سے شیعہ سنی تفرقے کی آگ بھڑکے، سنیوں میں نفرت پیدا ہو شیعوں کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان لو اس وقت اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں، اور اگر ایسا کرو گے تو اسلام کی خدمت نہیں کرو گے، اسلام کے ساتھ خیانت کرو گے۔ اتنی تو میرے اندر سینس ہونی چاہیے کہ میں نے آیت اللہ سیستانی کی بات سننی ہے یا میں نے مولانا XYZ اور MNOP کی سننی ہے۔ آپ کو گمراہ کوئی سپر سٹور والا نہیں کرے گا، آپ کو گمراہ کوئی مثلا اوبر یا کریم کا ڈرائیور نہیں کرے گا، آپ گمراہ ہمیشہ وہی کرتے ہیں کہ جو لیڈر کے لباس میں ہوتے ہیں۔ سمجھیں، اپنے زمانے کو پہچانیں۔ ائمہ کے فرامین میں ہے العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، اپنے زمانے کی خبر ہوتی ہے حالات کی، جس کو اس پر شکوک و شبہات نہیں آتے، وہ فتنوں میں گمراہ نہیں ہوتا، استعمال نہیں ہوتا اپنے اہداف کے خلاف، سمجھ رہا ہوتا میں خدمت کر رہا ہوں۔ کیوں آیت اللہ خامنائی کا مثلا یہ فتویٰ ہے مقدسات اہل سنت کی ازواج رسول کی توہین شرعاً حرام ہے؟ کیوں فتویٰ ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی جڑ کاٹ رہے دشمن اس کو یوز کر کے۔ کچھ لوگ ثواب کما رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں، اپنی دانست میں ثواب ہی کماتے ہیں نا، مثلا توہین کر کے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ دین کی خدمت، مسلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ ہمارے فرش عذاب پر سب آئے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بددل ہو کر چلے جائے، کیونکہ اہل بیت نے ہم سے کہا ہے ہمارا کلام دوسروں کو تم سناؤ۔ لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے مخالفین نے پروپیگنڈا کر دیا، زہریلی تبلیغات کر دی، ان کے زرخرید لوگوں نے، خطیبوں نے اس زمانے میں امت کو کاٹنے کی کوشش کی گئی دین کے حقیقی وارثوں سے۔ اب تم جو ہمارے ماننے والے ہو، تمہاری گردن پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے لوگوں کو ہمارا کلام سنانا ہے، اس لیے کہ جب لوگ ہمارے کلام کا حسن جان لیں گے خود بخود ہمارے راستے پر چل پڑے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو ایسی چیزوں کو اوپر رکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی قریب آنے والا بھی قریب آنے کا نہ سوچے۔ ہمیں نہ آیت اللہ خامنائی کی بات سمجھ آتی ہے، ہمیں نہ آیت اللہ سیستانی کا درد سمجھ آتا ہے، ہمیں نہ اس وقت عالمی حالات اور امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ اور ان کے جتنے بھی خبیث وہ آکٹوپس کی شکل میں جتنے ان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں نظر میں آنے والے اور نظر نہ آنے والے، من الجنت والناس، نظر میں آنے والے شیطان اور نظر نہ آنے والے شیطان، جو یہ پورا نیٹ ورک ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ شیعہ اور سنی کو تقسیم کر کے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا آیت اللہ خامنائی کیا تڑپ رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی کیا تڑپ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پر پھرتے ہوئے ایک مولوی کی بات سمجھ میں آتی ہے جس نے ہو سکتا ہے سر پر امامہ بھی رکھا ہو، جو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو قم اور نجف کا پڑھا ہوا بھی کہتا ہو، لیکن بھرتا صرف نفرتیں، ایسی حرکتیں کرنا سکھاتا ہے لوگوں کو کہ جن کو دیکھ کر قریب آنے والے بھی قریب نہ آئے۔ بہت خوبصورت جملہ فرمایا آیت اللہ خامنائی نے کہ آج تشیع کی عظمت کا دور اللہ نے شروع کروا دیا۔ آج وہ جو حسین حسین کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی کا ڈھنگ حسین سے سیکھا ہے، انہوں نے کئی سرزمینوں پر، یمن کی سرزمین، لبنان کی سرزمین، عراق کی سرزمین، شام کی سرزمین اور حتیٰ فلسطین میں بھی جو جان باقی ہے ان مجاہدین میں، ان کی پشت پر بھی کون ہے؟ حسین حسین کرنے والے، علی علی کرنے والے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج اس مکتب کی عظمت دیکھ رہا ہے زمانہ، اور دشمنان اہل بیت سے، اس زمانے کے اہل بیت کے دشمنوں کی، آج کے زمانے کی اہل بیت کی دشمن اولادوں سے برداشت نہیں ہو رہی تشیع کی عظمت۔ دنیا توجہ کر رہی ہے،
बशरियत तवज्जो कर रही है इस दीन के पैगाम की तरफ। फिर फरमाते हैं अब जब ये ज़माना आ रहा है और लोग तवज्जो कर रहे हैं तुम्हारी तरफ, इस मकतब मजलूम सैयदुश्शुहदा की तरफ लोगों की तवज्जो हो रही है, तो अब अपनी महफिल में कोई ऐसी हरकत न करो कि अगर कोई हुर सिफत उधर से इधर आना चाहता हो तो तुम्हारी बद अखलाकी की वजह से वो रुक जाए। तुम्हारी बद अखलाकी की वजह से, तुम्हारी नासमझी की वजह से, तुम्हें जो दीन के नाम पर जो जिस चीज़ का मकाम है उससे हटाकर किसी और मकाम पर रख कर कोई चीज़ तुम्हें बताई गई और तुम सादे मोहब्बत अहले बैत में तुम धोखे में आ गए और तुमने ऐसी हरकतें कर दी, तो इस दीन की, इस मकतब की जो अजमत का परचम बुलंद हो रहा है उसमें रुकावट बनने में तुम अपनी बेफहमी और बेमारिफती की वजह से इस्तेमाल न हो जाओ। मौला फरमाते हैं कि मुझे हैरत है इंसानों पर, मौला को हैरत है, ठीक है, मुझे हैरत है इंसानों पर कि अगर कोई उनको खाना पेश करे खाने के लिए और अंधेरा हो तो उनका दिल करता है कि रोशनी हो जाए ताकि उनको नज़र तो आए कि मुंह में क्या डाल रहे हैं। अंधेरे में नहीं खाते, उनका जी चाहता है कि मुझे नज़र आए कि क्या चीज़ मैं अपने शिकम में डाल रहा हूँ। मुझे हैरत है कि इस बात पर तवज्जो नहीं करते कि मैं किस से इल्म लेकर अपने अंदर डाल रहा हूँ। जो रूह की और फिक्र की ग़िज़ा है उसके बारे में तवज्जो नहीं करते, किसको सुन रहा हूँ और किस से लेकर बात को अपनी फिक्र की बुनियाद बना रहा हूँ। खाने के बारे में सेंसिटिव है लेकिन इल्म के बारे में सेंसिटिव और संजीदा नहीं है। मौला फरमाते हैं मुझे हैरत है इनके रवैये पर। हालांकि फिक्र तो इंसान का हिस्सा बन जाता है, खाना तो कुछ अरसे के बाद जो यूज़ होता है बाकी चला जाता है, लेकिन फिक्र तो बुनियादें बनाती रहती है, इंसान की पूरी शख्सियत को तश्कील दे देती है। अगर पुख्ता होगी गलत फिक्र तो न सिर्फ ये कि खुद गुमराह होगा बल्कि जब हक को सुनेगा तो हक का तो टेस्ट ही इसकी ज़ुबान पे नहीं।